کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور تباہ کن ہوگا۔ طالبان رجیم نے لڑنے کی کوشش کی تو دنیا ان کا حشر دیکھے گی۔ تورا بورا کا منظر دہرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام، کہا افغان طالبان کے زہر آلود بیانات ناقابل قبول۔ پاکستان ہمسایہ برادر ملک کو امن کے لیے موقع دے رہا ہے۔ طالبان رجیم اپنی قابض حکمرانی کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ اگر طالبان افغانستان کو تباہ کرنے پر بضد ہیں تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو۔ طالبان حکومت کچھ برادر ممالک کو مسلسل درخواست کر رہی تھی۔ انہی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا۔ افغان رجیم کی ہٹ دھرمی برقرار، استنبول میں مذاکرات ناکام۔ پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا اعلان۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں 4 روز تک جاری رہنے والی بات چیت کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ افغان وفد نے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام۔ ایران کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات۔ مسعود پزشکیان کا مسلم ممالک کے درمیان مشترکہ دشمنوں کے خلاف اتحاد اور اخوت کے مظاہرے پر زور۔ محسن نقوی نے کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے میں ایران کے فعال کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ تہران میں محسن نقوی کی افغان نائب وزیر داخلہ سے بھی ملاقات۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا مشن۔ پیپلز پارٹی کا حکومت سازی کے لیے مطلوبہ تعداد سے زائد ممبران ہونے کا دعویٰ۔ تحریک عدم اعتماد کی تیاری، حامی وزراء ارکان کے لیے ترقیاتی فنڈ جاری رکھنے کی گارنٹی دی جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے استعفے کے لیے شرائط رکھ دیں۔ تعلقات کا نیا دور، وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب مکمل۔ ریاض سے اسلام آباد روانہ۔ نائب گورنر ریاض نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون فریم ورک کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بہترین فائٹر بھی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف۔ ایپیکس سی ای او سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے بولے، مودی کو فون کر کے کہا 7 طیارے گر چکے، تمہیں جنگ روکنا ہوگی۔ انہوں نے لڑائی روک دی اور 2 دن میں امن ہو گیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ بموں سے اڑا دیا۔ رفح میں صہیونی فوج پر فائرنگ کا الزام لگا کر غزہ پر چڑھائی۔ کئی مقامات پر بدترین بمباری۔ 24 گھنٹے میں 63 فلسطینی شہید، 24 بچے بھی شامل۔ اسپتالوں میں رقت آمیز مناظر۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی حوالگی مؤخر کر دی۔ جنگ بندی پر عمل درآمد جاری رکھنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ نے شبلی فراز کی خالی سیٹ پر سینٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کو شبلی فراز کی زیر التوا درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سینٹ کے ریفرنس کے بغیر کسی سینیٹر کو نااہل نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس چلے گا اور ہمیں ریلیف ملے گا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ موجودہ ملکی سیاسی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفد کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ کے پی میں امن و امان سے متعلق قومی جرگے پر مشاورت۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کا کیس، مسلسل غیر حاضری پر الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سماعت 11 نومبر تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے ہیں، پہلے حصے بانٹنے کی بولیاں لگتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا 40 ارب روپے کا کوہستان کرپشن اسکینڈل اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔
پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی سے شدید متاثر، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 540 ریکارڈ، فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ملتان اور دیگر شہر بھی اسموگ کی لپیٹ میں، انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ پاک ترک دوستی ویک کی تقریبات کا آغاز، اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریب، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد، ترکی کے سفیر نذیر اوغلو اور دیگر شخصیات کی شرکت، دونوں ملکوں کی دوستی کو عوامی اور حکومتی سطح پر مزید آگے بڑھانے کا عزم۔ کینیڈا میں ایک اور سکھ شہری بھارتی گینگسٹرز کے ہاتھوں قتل، بھارتی نژاد بزنس مین درشن سنگھ فائرنگ سے ہلاک، بھارتی گینگ بشنوئی گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی، درشن سنگھ کو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے قتل کیا، قاتلوں کو بھارتی قونصلیٹ کی حمایت حاصل ہے، سکھ فار جسٹس کا رد عمل۔ اور راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کا پاور شو، پنک T20 میں شاہینوں کو 55 رن سے شکست، قومی ٹیم 195 رنز کے تعاقب میں 139 رنز پر ہی ڈھیر، ٹاپ اور مڈل آرڈر بری طرح ناکام، پروٹیئرز کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ترکی کے یوم جمہوریہ پر مبارکباد، ترکی کے ساتھ ادارہ جاتی تعلقات مضبوط اور متحرک ہیں، آصف علی زرداری کا پیغام، وزیر اعظم نے کہا تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے دور میں داخل ہو چکے، ترقی کے سفر میں ترکی کے ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ترکی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو، وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی بھی ترکی کے یوم جمہوریہ پر ترک عوام اور قیادت کو مبارکباد، کہا دونوں ممالک کے درمیان گہرا اعتماد اسلامی بھائی چارے کی روشن مثال ہے۔ پاک ترک دوستی ویک کی تقریبات کا آغاز، اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریب، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد، ترکی کے سفیر نذیر اوغلو اور دیگر شخصیات کی شرکت، دونوں ملکوں کی دوستی کو عوامی اور حکومتی سطح پر مزید آگے بڑھانے کا عزم۔ کینیڈا میں ایک اور سکھ شہری بھارتی گینگسٹرز کے ہاتھوں قتل، بھارتی نژاد بزنس مین درشن سنگھ فائرنگ سے ہلاک، بھارتی گینگ بشنوئی گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی، درشن سنگھ کو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے قتل کیا، قاتلوں کو بھارتی قونصلیٹ کی حمایت حاصل ہے، سکھ فار جسٹس کا رد عمل۔ ادھوری ٹیم نے پوری ٹیم کو ہرا دیا، پروٹی سے ستاروں کے بغیر رونق لگا دی، شاہینوں کے سٹارز مان پڑ گئے، پہلے T20 میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رن سے ہرا دیا، مہمان ٹیم کی دھواں دھار بیٹنگ، ہینڈرکس کے 60 رنز، نواز کی 3، سائم کی 2 وکٹیں، 195 کے تعاقب میں شاہینوں کی بیٹنگ فلاپ، بابر اعظم کا T20 میں مایوس کن کم بیک، سابق کپتان 0 پر آؤٹ، پوری ٹیم 139 رنز بنا سکی، سائم 37، نواز 36 رنز بنا کر نمایاں رہے، وہ 4 وکٹیں اڑانے میں کامیاب، دوسرا T20 جمعے کو لاہور میں ہوگا۔ ویمنز ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مرحلہ، آج پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے، دوسرا سیمی فائنل کل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ورلڈ نمبر 1 کو دھچکا، کارلوس الکراز پیرس ماسٹرز ٹینس سے باہر ہو گئے، برطانیہ کے کیمرون نے اسپینش سٹار کو ناک آؤٹ کر دیا، ٹیلر فریٹز نے الیگزینڈرو کو ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ اور کریم بنزیما کی جیت، رونالڈو کی ہار، سعودی کنگز کپ میں فرانسیسی فٹ بالر کی الاتحاد نے پرتگالی سٹار کی النصر کو 2-1 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، الہلال کی الاخدود کو شکست دے کر ٹاپ 8 میں انٹری۔